جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر تھوڑی سی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سمری کے حوالے سے۔ کیا خان صاحب کی واپسی کا سفر شروع ہو گیا ہے؟ کیا خان صاحب کے لیے اب مشکلات سیاسی طور پہ کم ہونے جا رہی ہیں؟ اس حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، وہ آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ کچھ مزید تفصیلات ہیں، کوشش ہوگی کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے، سمری کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ ڈیلے ہو رہا ہے یا ڈیلے نہیں ہو رہا، سمری آ گئی یا سمری نہیں آئی، مختلف اس قسم میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کافی جو ہے افواہیں گردش کرتی رہیں۔ بعد میں کل ہمیں پتا چلا کہ جناب سمری پھر آ گئی ہے رات کو۔ اس حوالے سے باقاعدہ ISPR نے اناؤنس بھی کر دیا 12 بجے کے بعد، لیکن 10 بجے کے ایک ٹی وی پروگرام میں ایک صحافی جو ہے انصار عباسی صاحب نے بتایا کہ جناب سمری آ گئی ہے، لیکن 11 بجے کے بعد ٹویٹس آئیں خواجہ آصف صاحب کی، مریم اورنگزیب صاحبہ کی، اس میں یہ کہا گیا کہ جناب سمری ابھی تک نہیں آئی ہے، پرائم منسٹر ہاؤس کو موصول نہیں ہوئی۔ تو غالباً وہ یہ تھا کہ سمری شاید پہلے منسٹری آف ڈیفنس میں گئی تھی اور منسٹری آف ڈیفنس سے پھر PM آفس وغیرہ میں جائے گی، لیکن اوور آل کمیونیکیشن پہ مجھے تھوڑی سی جو ہے وہ ہوا کہ ایک صحافی کو پہلے پتا چل گیا کہ جناب سمری آ گئی، اس لیے کہ جس طرح آج کل ہر چیز صحافیوں کو پہلے پتا چل جاتی ہے، اگر ایک صحافی کو سمری کا پتا چل گیا تو جو وزیر دفاع تھے ان کو بھی تو پتا چلنا چاہیے تھا جب GHQ سے سمری نکلی۔ تو یہ ایک چیز تھی تو جو میرے ذہن میں آئی، اور یقیناً اور بھی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آئی، جس سے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمیونیکیشن گیپ ہے کہ حکومتی وزراء کو نہیں پتا کہ منسٹری آف ڈیفنس کو بھیج دی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر ISPR جو ہے وہ ٹویٹ کرتی ہے۔ اگر ISPR نے ٹویٹ کیا تو اس سے پہلے یقیناً کسی نہ کسی سرکاری سطح پہ وزیر دفاع کو بھی یہ چیز ایک طرح سے کنوے کر دی گئی ہوگی۔ اگر ایک صحافی کو، جو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، انصار عباسی صاحب کو اگر 10 بجے کے پروگرام میں پتا تھا تو وزیر دفاع کو کیوں نہیں پتا تھا؟ تو اس کے اوپر لوگ سوال کر رہے ہیں، پر اینی وے لوگ تو ہر چیز پہ سوال کرتے ہیں۔ اب یہ سمری آ گئی ہے، اس میں لوگ کہہ رہے ہیں جناب یہ نام ہے، اوبیسلی جو سینئر قیادت ہے فوج کی، جس کے حوالے سے میرا بڑا کنسسٹنٹ موقف ہے کہ جو بھی آئے گا وہ اہل ہے، اس لیے کہ سارے لیفٹیننٹ جنرل بنے، اس عہدے تک پہنچے ہیں، تو یہاں سے آگے جو بھی آرمی چیف بنے گا وہ اہل ہوگا، لیکن سیاسی حکومت کا پھر ایک آئینی اختیار ہے، وہ جس کو مرضی تعینات کرے۔ اور اس کے اوپر جو اس وقت کی سیاسی حکومت ہے اس کے اختلافات بھی کہے جا رہے ہیں کہ زرداری صاحب کسی اور کو فیور کرتے ہیں، میاں صاحب کسی اور کو چاہتے ہیں، اور جو شہباز شریف صاحب ہے تو وہ ان کی جو ہے بندہ مرضی ہے، ان کو جو جدھر سے کہتا ہے وہ مان لیتے ہیں، کبھی بڑے بھائی کی بات مانتے ہیں، کبھی کسی دوسرے بڑے کی بات مانتے ہیں، تو وہ بیچ میں پھنسے ہوئے، یہ تاثر ملتا ہے ساری صورتحال کے اندر۔ اچھا، اب جو اوبیسلی 1-2 دن کے اندر یہ تعیناتی وغیرہ فائنلائز ہو جائے گی، چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ عمران خان صاحب بھی آپ کو پتا ہے کہ اگلے 1-2 دن کے اندر وہ بھی اپنا قافلہ لے کے، اپنے سپورٹرز کو لے کے پنڈی میں وہ پہنچ جائیں گے۔ تو جب وہ پنڈی میں آئیں گے تو پھر یہاں پہ صورتحال جو بنے گی وہ بھی آپ کو پتا ہے، اور اس کی وجہ سے حکومت کو بھی تھوڑے سے خدشات ہے، اور ان کو خدشہ ہے کہ جی کہیں عارف علوی صاحب کوئی گڑبڑ نہ کر دیں، سمری روک نہ دیں، یہ نہ کر دیں، وہ کر دیں۔ اچھا، میرا ہو سکتا ہے میں رانگ ہوں، میرے ذاتی خیال میں جو آرمی چیف کی سمری جائے گی، مجھے نہیں لگتا کہ عارف علوی صاحب اس کو اگر آئین اور قانون کے مطابق اس میں کوئی چیز ایسی نہ ہوئی تو وہ اس کو روکیں گے یا اس میں رکاوٹ ڈالیں گے، اس لیے کہ اگر وہ رکاوٹ ڈالیں گے، معاملہ عدالتوں میں جائے گا، عدالتوں میں کس کی فتح ہوگی، عدالتوں میں کیا حکومت ہار جائے گی، کیا عدالتوں میں جو ایک آرمی چیف اپوائنٹمنٹ ہو رہے ہیں، عدالت کہے گی کہ جناب ان کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہونی، تو یہ کیا یہ سارا انسٹیٹیوشن کو ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں ٹیک آن کرنے والی بات نہیں ہو جائے گی کسی کی جانب سے بھی؟ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اتنا آسان، انلیس کہ اس کے پیچھے کوئی اور محرکات ہوں، تو مجھے نہیں لگتا کہ عارف علوی صاحب اس کو اس طرح روکیں گے، اگر کوئی قانونی اور آئینی کوئی بڑا اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہوئی کہ جناب یہ تو ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے، تو ان کا یہ ہو گیا، تو ان کا وہ ہو گیا، اگر کوئی ایسی چیز نہ ہوئی تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح چیزیں آگے بڑھتی ہیں، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو بھی اگلے 1-2 دن کے اندر ہونا ہے۔ اچھا، اب اس سارے جو اس وقت بحث چل رہی ہے، اس کو بنیاد بنا کے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی خان صاحب کی واپسی کا سفر شروع ہو گیا، خان صاحب نے اب واپس آ جانا ہے، اور خان صاحب کے جناب جو حکومت کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، حکومت کا جناب بالکل اب کچھ نہیں رہا، تو یہ ہو گیا بالکل۔ دیکھیں، یہ بڑی سمجھنے کی چیز ہے، اس وقت بھی یہ جو حکومت ہے نا، یہ فیورٹ ہے، جس کی بھی فیورٹ ہے، عوام کی فیورٹ تو ہے نہیں ہے، ان کے جانے کا کوئی بندوبست نہیں ہوا، انہوں نے کہیں نہیں جانا، یہ ادھر ہی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دے دوں کہ ابھی نواز شریف صاحب کی ایک سوشل میڈیا کے اوپر تصویر آ رہی ہے کہ میلان کے کسی ریسٹورنٹ میں وہ ہیٹ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ویڈیو آپ نے بھی وہ دیکھی ہوگی سوشل میڈیا کے اوپر تصویر۔
تو جناب ڈپلومیٹک پاسپورٹ ان کو مل گیا. کل ہی نیب کی عدالت نے کہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے اوپر جو کیس تھا وہ کیس نیب کی عدالت نے کل ہی واپس بھیج دیا کہ جناب قانون میں جو تبدیلی ہوئی ہے اب آمدن سے زائد اثاثوں کا یہ کیس ایک طرح سے ریڈنڈنٹ ہو گیا ہے. اس جو قانون بدل گیا ہے اب اس میں ہم کچھ کر نہیں سکتے. تو کل اسحاق ڈار صاحب کو ریلیف ملا. میاں صاحب دنیا گھوم پھر رہے ہیں, پہلے وہ باہر نہیں جا سکتے تھے, ان کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا, وہ ہو گیا. اپنی مرضی کی جناب یہ تعیناتی بھی کر لیں گے. اس کے بعد جو ہے ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے سمدھی کو خیبر پختونخوا کے جناب گورنر بھی نامزد کر دیا گیا ہے. یہ بھی آج میڈیا میں رپورٹ ہو گیا. ہمیں تو کافی دن سے اس طرح کی خبریں آ رہی تھیں, آپ اخباروں میں بھی سامنے آ گئے, خبروں میں بھی سامنے آ گئے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی ہر چیز جو ہے وہ تو اپنی پلیس میں آ رہی ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری ایکسرسائز جو ہو رہی ہے کہ وہ عمران خان کو واپس لانے کے لیے ہو رہی ہے کہ جناب سمدھی کو گورنر اپوائنٹ کیا جائے گا, پاسپورٹ دیا جائے گا, پاکستان کا سفر نہیں کر سکتے, دنیا گھوم پھر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ عمران خان کی واپسی کا سفر ہوگا. میرا نہیں خیال. الیکشنز انہوں نے نہیں ماننا, الیکشنز کی تاریخ پہ انہوں نے کبھی بھی ایگری نہیں کرنا اس وقت. اور اس وقت جو ساری چیزیں ہیں وہ حکومت کی منشا کے مطابق ہی ہو رہی ہیں. جنہوں نے بھی خان صاحب کو فارغ کیا ہے, پی ڈی ایم والے دوستوں نے کیا ہے سامنے, تو وہ یہی کہتے ہیں نا آئین اور قانون کے مطابق ہم نے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا. وہ کسی بھی موڈ میں نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کو واپس آنے دیں کسی بھی صورت میں. تو خان صاحب کی واپسی کا سفر جو ہے اگر وہ شروع ہوگا تو وہ عوامی پریشر سے شروع ہوگا. میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب جس دن خان صاحب کی حکومت گری تھی 25 مئی کے بعد دوستوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ جناب وہ 6 دن کے بعد الیکشنز ہو رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. میں نے اسی دن آپ کو بتایا تھا کہ خان صاحب کو ریلیف ملے گا تو وہ عوام سے ملے گا, اور وہ ملا ان کو. وہ ان کو ضمنی انتخابات جو ہوئے پنجاب میں وہاں پہ بھی ملا, پھر خان صاحب جب خود الیکشن لڑے وہاں پہ بھی ان کو ملا, تو وہاں سے ان کو ملتا رہے گا. باقی جو ہے کچھ اور چیزیں بھی ہیں, کچھ اور خبریں بھی ہیں. لانگ مارچ کے حوالے سے لانگ مارچ نے یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پنڈی میں کوئی خیمہ بستی وغیرہ بھی بنائیں گے. کیا وہ یہاں پہ رکیں گے یا نہیں رکیں گے؟ یہ چیزیں جو ہے نا بہت ساری چیزیں جو اس وقت حکومتی وزراء کو بھی کچھ نہیں پتا, کچھ اپوزیشن کو بھی نہیں پتا ہوں گی. لیکن یہ سچویشن ڈیولپ ہوگی جمعے کے بعد سے, تو پھر پتا چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. باقی نواز شریف صاحب کو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی ایک تصویر آئی ہے, اس تصویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو کہ انہوں نے جو ہے وہ ہیٹ پہنا ہوا ہے اور کسی ریسٹورنٹ میں غالباً وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کے ادھر ان کے صاحبزادے بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ماسک بھی جو ہے نا ایک اور شخصیت بھی ہیٹ پہن کے بیٹھی ہوئی ہے. تو پتا پرانی کوئی ویسٹرن مووی کا سٹائل مجھے لگتا ہے. اچھا, ماسک انہوں نے پہنا ہوا ہے اور اپنے وہ کان سے لگایا ہوا اور نیچے. اچھا, یہ ایک ایسا معمہ ہے جو آئی ڈونٹ نو, مے بی اس کے پیچھے کوئی میڈیکل سائنس ہو. ہم نے جب کورونا کے دنوں میں ماسک پہننے شروع کیے اس لیے کہ اس میں یہ تھا کہ آپ غریب ہوں تو تب بھی آپ کو پہننا پڑتا ہے, ضروری نہیں تھا کہ صرف امیر لوگ پہنے. تو میری طرح سب لوگوں نے پھر پہنے, آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں نے بھی پہنے ہوں گے. تو ماسک کا یہ ہے کہ آپ نے ناک بھی کور کرنا اور منہ بھی کور کرنا ہے. تو وہ میرے لیے بڑا سرپرائزنگ ہے کہ میں میاں صاحب کو دیکھتا ہوں وہ ادھر اپنے لندن کے ادھر سے نکلتے ہیں تو ناک پہ نہیں ہوتا, یا تو منہ تک ہوتا ہے یا یہ ٹھوڑی کے نیچے ماسک ہوتا ہے. تو وہ آئی ڈونٹ نو اس میں کیا میڈیکل سائنس ہے, کوئی اس کی سگنیفیکینس نہیں ہے, نہ ہی اس کی کوئی, میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات کر رہا ہوں کہ جس سے یہ مقصد ہو کہ ان کی کسی قسم کی تزیق مقصود ہو. ٹو بی آنےسٹ واللہ عالم ایسی کوئی بات نہیں. پر میرے لیے یہ معمہ ہے کہ وہ ماسک اگر آپ نے پہننا ہے تو اب ہمیں تو بتایا گیا تھا غریب لوگوں کو کہ آپ نے پورا ناک تک پہننا ہے. میاں صاحب تھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں یا ادھر تک رکھتے ہیں, تو وہ اس کا ایک مطلب بیسکلی اس کا پرپس تو ختم ہو جاتا ہے. ناک سے تو آپ کے جراثیم جا رہے ہوتے ہیں. پر اینی وے یہ میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی, پتہ نہیں آپ لوگوں کے ذہن میں آئی یا نہیں آئی, تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.